والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکومت پاکستان کے مستحسن اور قابل تعریف اقدامات میں سے ایک انتہائی اچھا اور بہترین فیصلہ ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کے حوالے سے ہے. اسکولوں میں، کالجز میں اور مختلف اداروں میں، سرکاری دفاتر میں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے تقاریب ہو رہی ہیں.
اس مقدس و متبرک عنوان سے مختلف محافل مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ مجالس، یہ محافل شان رحمت للعالمین کے عنوان سے منعقد ہونے والے پروگرام یقیناً ہر مسلمان کے اور حکومت پاکستان کے ذمہ داروں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق اور اس محبت کا اظہار ہے جو محبت ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد، اساس اور جڑ ہے۔ ہمارا بھی سیرت طیبہ علیہ التحیۃ و تسلیم کے حوالے سے جو موضوع چل رہا تھا، اس موضوع کو بدلتے ہوئے میں بھی شان رحمت للعالمین ہی کے عنوان پر چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات ہیں، رزاق اللہ تعالی کی صفت ہے، غفار اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ہے، ستار اللہ تعالی کی صفت ہے، علیم و خبیر بصیر اللہ تعالی کی صفات ہیں، ممیت محیی زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تعالی کی صفات ہیں، خالق و مالک، باری و مصور، یہ تمام کی تمام صفات رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور صفات رب العالمین کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات حقیقی اور مبنی بر حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 100% حق اور سچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علیم ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہیں۔ خالق و مالک نے فرمایا میں محیی ہوں، ممیت ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے، موت دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ساری کی ساری صفات مبنی بر حقیقت ہیں۔ اور دوسری بات جو عنوان اور موضوع کے حوالے سے ہے، اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جس صفت کا غلبہ ہے، تمام صفات میں جو صفات غالب ہے، تمام صفات میں جو صفت سب سے زیادہ ہے،
میں نے عرض کیا نا، ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں، لیکن جس صفت کا سب سے زیادہ غلبہ ہے، جو صفت سب سے زیادہ ہے، جو صفت سب سے بڑھ کر ہے، وہ صفت ہے الرحمن۔ غالب ترین صفت کون سی صفت ہے جی؟ الرحمن۔ الرحمن الرحیم صفت تمام صفات پہ غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صفت رحمان کے غلبے کا جن الفاظ میں ذکر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قرار اور ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہے۔ یہ الرحمن علی العرش استوى کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر اس طرح موجود ہے کہ ساری کی ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، ساری کی ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا الخالق علی العرش استوى، المالک علی العرش استوى، الغفار علی العرش استوى، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پر غلبے کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے جس صفت کو بیان فرمایا وہ صفت کون سی ہے جی؟ الرحمن۔ الرحمن۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو تخلیق فرمایا، اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا، پھر عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تختی رکھی، وہ تختی جس پہ ایک تحریر ہے، وہ تختی، وہ کاغذ جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ تحریر کیا ہے، وہ نوشت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ ہمیشہ میرے غضب پہ سبقت لے جاتی رہے گی۔ تو کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے عرشوں کے اوپر، عرش پر اپنی جس صفت کا ذکر فرمایا صفت رحمت ہے، تو تمہیدی طور پہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں غالب ترین صفت صفت رحمت ہے۔ صفت رحمت تمام صفات پہ غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کے،
تمام مخلوق کی سیئات، تمام مخلوق کی معصیتیں، نافرمانیاں مل کر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی غالب ترین صفت رحمت ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں، قاسم آپ کی صفت ہے، حامد و محمود آپ کی صفات ہیں، حاشر و عاقب آپ کی صفات ہیں۔ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام صفات میں سب سے غالب صفت یہی صفت ہے جس کو بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں غالب ترین صفت رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں غالب ترین صفت رحمت ہے۔ کوئی صفت رحمت کی صفت سے بڑھ نہیں سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب ترین صفت رحمت ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے، ذہن میں بٹھا لیں، فرمایا انا رحمت مہدات، انا رحمت مہدات، میں ایسی رحمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اپنی مخلوق کو ہدیہ دیا ہے، یہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر مخلوق کو انعام دیا ہے۔ انا رحمت مہدات۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا بعثنی اللہ تعالی رحمتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کے لیے لعنت فرمانے والا اور مخلوق کے لیے غضب نازل کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، بعثنی اللہ رحمتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عالمین کا جو ذکر فرمایا، سب سے پہلی آیت ذہن میں یہ رکھیں، فرمایا الحمدللہ، بولیں نا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالمین کا جملہ استعمال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا کیا معنی؟ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہیں پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہے۔ عالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ عالمین پہ غور فرمائیں، تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کا خلاصہ، تمام جہانوں کا نچوڑ، تمام عالم کا لب لباب، وہ تین عالم ہیں۔ تین عالم ہیں، ان تین عالم میں سارے کے سارے عالم شامل ہیں۔ سب سے پہلا عالم عالم ارواح،
پھر عالم ارواح میں بے شمار عالم، لیکن عالم ارواح ایک بنیادی عالم ہے۔ عالم ارواح کے بعد بنیادی عالم عالم دنیا، یہ موجودہ جہان، اور عالم دنیا کے بعد تیسرا بنیادی جہان عالم عقبہ، آخرت کا جہان۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم عقبہ، یہ تین بنیادی جہان ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہر جہان میں بے شمار جہان ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہیں انسانوں کا عالم بنایا، حیوانوں کا عالم بنایا، چرند پرند کا عالم بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عالم بنایا، عورتوں کا عالم بنایا، بچوں کا عالم بنایا، انسانوں میں اللہ نے نیک کا عالم بنایا، بروں کا عالم بنایا۔ ہر عالم میں بے شمار عالم ہیں، لیکن بنیادی عالم، بنیادی جہان کتنے ہیں جی؟ تین ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم عقبہ۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں، لغت والے اہل لسان کہتے ہیں زمانے تین ہیں۔ تین زمانے ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ استقبال۔ گزشتہ زمانہ وہ عالم ارواح ہے، اور زمانہ حال یہ دنیا ہے، زمانہ استقبال وہ آخرت اور اگلا جہان ہے۔ فرمایا العالمین، آپ رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، عالم ارواح کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہیں، اور عالم ارواح میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے رحمت ہیں۔ عالم دنیا کے لیے رحمت، اور عالم دنیا میں جتنے عالم ہیں تمام عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، اور عالم عقبہ کے لیے رحمت، عالم عقبہ میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ جو عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اس کی دو تین مثالیں عرض کر کے بات واضح کرتا ہوں۔ عالم دنیا میں انسان ہیں، میرے آقا تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ انسانوں میں عورت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام عورت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہی عورت تھی اور یہی جہان تھا، یہی عالم تھا، عالم نسواں، عورت کا عالم۔ حالت یہ تھی، اگر بچی پیدا ہو جاتی، باپ شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے۔ بچی کی پیدائش کو بڑا عار سمجھا جاتا تھا، بچی کی پیدائش کو اپنے لیے بڑا شرم کا مقام سمجھا جاتا تھا، اور بچی کی پیدائش پہ ماتم ہوتا تھا۔ اور پھر قرآن کریم نے وہ منظر بیان فرمایا ہے کہ وہ منظر جب بچی کی پیدائش پر باپ کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ کہتا تھا ایمسکہ، اس بچی کو زندہ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا والد اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو قبر میں اور مٹی میں زندہ دفن کر دے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ منظر یاد کرو جب زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے کلیو تمہیں کس جرم میں کچل دیا گیا۔ وہ جہان عورت کے لیے جہان تھا، جب تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت نہ ہوئی ایسا ظلم و ستم کا جہان تھا۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے آقا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ کوئی آ کے کہتا ہے میں نے اپنی 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کیا، 4 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ یہ عالم نسوانیت تھی۔ اس عالم نسوانیت کے لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کے آئے۔ سن لیں حدیث، توجہ کے ساتھ سن لیں، دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ رحمت للعالمین کے شان کا اظہار کیسے ہوا۔ آقا نے فرمایا
مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو، مبارکباد ہو اس عورت کو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مبارکباد 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 ہو اس عورت کو جس عورت کے ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ولادت ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ مبارکباد دی اس خوش قسمت ماں کو جس کے ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ولادت ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عال جاریتین، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے بیٹیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کو پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا، پھر ان کو ان کے اگلے گھر میں رخصت کر دیا۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، جب تک وہ جوان نہ ہوئیں یہ پرورش کرتا رہا، پالتا رہا، وہ جوان ہو گئیں، اگلے گھر میں رخصت کر دیا۔ جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن 2 بیٹیوں کا باپ اس شان کے ساتھ آئے گا، آنا وہوا ہاکذا، 2 بیٹیوں کو پالنے والا اور میں ایسے ملے ہوئے کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، چھوٹی بڑی تو ہیں لیکن ہیں برابر برابر۔ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور سنو حدیث سن لو، فرمایا من ابتلی من البنات، جس شخص کو آزمایا گیا بیٹیوں کے ذریعے، کیا معنی؟ اس کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری، چوتھی بیٹی آ گئی، 5ویں بیٹی آ گئی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن جب بیٹیوں کا باپ اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ جہنم میں جانا چاہے گا، یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم میں آڑ بن جائیں گی، باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ بیٹیوں کو پالنے والا بیٹیوں کی پرورش کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس جہان میں اور اس ماحول میں جس ماحول میں عورت پہ یہ ظلم و ستم ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین اس خاتون کے لیے، اس عورت کے لیے بن کے آئے۔ اور سن لو، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم لأہلہ جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ کیا معنی؟ اگر باہر بڑا اچھا ہے، دوستوں میں اس کی بڑی مجلس ہے، گلی محلے میں اس کے اخلاق کا بڑا چرچا ہے، دوست احباب میں بڑا دل پسند ہے، دوستوں میں اس کی اخلاق کی بڑی شہرت ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہے، اس کے سارے اخلاق ضائع، تباہ و برباد ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اور اس سے بڑھ کے عورت کو کیا مقام دینا تھا؟ تمام دوستوں سے کہتا ہوں اس حدیث کو دماغ میں بٹھا لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آقا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ پہلے اس جواب کو سنیں، پھر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول کس طرف جا رہا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ کے ساتھ ہے۔ وہ سوال کرنے والا عرض کرتا ہے آقا میرا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت پیار کس کے ساتھ ہے؟ جب مردوں کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ، ذرا غور تو فرمائیں نا،
پہلے فرمایا سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ساتھ۔ اگر آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، جسے ہم بڑا پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں، کوئی نوجوان اس طرح کے جذبات کا اظہار کر دے، پھر اس سے کیسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے دوستوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ساتھ، اور جب پوچھا مردوں میں فرمایا ابوہا، اس کے باپ کے ساتھ، یعنی پھر بھی نسبت عائشہ کی طرف کی کہ عائشہ کے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے اس نے مصافحہ کیا، سلام کیا۔ آج کے قائدین اور آج کے لیڈر اور آج کے راہبر رہنما اپنے رویے پہ غور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت کو اپنائیں۔ آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، سلام لیا، فرمایا تیرے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، یہ کھردرے کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا آقا میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، پتھر کوڑتا ہوں، لوہا کوڑتا ہوں، پتھر کوٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، قریب کیا اور بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا لوگو سن لو، القاسب حبیب اللہ، محنت کش تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس مزدور کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ نے مزدور کا حق بیان فرمایا۔ آج مزدور کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو سب سے زیادہ حق دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اعلان فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، لوگو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مزدور کے لیے رحمت بن کے آئے، عورت کے لیے رحمت بن کے آئے، بے کس بے بس کے لیے رحمت بن کے آئے، بچوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بچیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیویوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اولاد کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ تو انسانیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حیوانوں کے لیے، عالم حیوانات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کے مصافحہ کیا، جب آپ نے اس سے مصافحہ کیا، آپ نے محسوس کیا، فرمایا تیرے ناخن بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں، اتنے لمبے ناخن ہیں، کیا کرتا ہے؟ آقا میں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں۔ فرمایا جب تک تو ناخن نہ کاٹ لے تجھے بکری کا دودھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے بڑے ہوئے ناخنوں سے بکریوں کے تھنوں کو تکلیف ہو اور بکریاں تکلیف میں آئیں۔ میں تو ان بکریوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا ھذا جبل، اللہ ھذا جبل، یہ عالم نباتات، عالم جمادات ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ نا یہ کس پہاڑ کے بارے میں فرمایا؟ جبل احد کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم جمادات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو آج شان رحمت للعالمین منانے کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب یہ رحمت للعالمین کی صفات کو ہم سمجھیں اور ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں رحمت للعالمین کی صفات کو لائیں۔ میری زندگی میں صفات رحمت للعالمین آ جائیں، ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ صفات رحمت للعالمین نہ آئیں، جتنے مرضی ہفتے مناتے رہیں، جتنے مرضی پروگرام کرتے رہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ شان رحمت للعالمین منانے کا تقاضا یہ ہے، رحمت للعالمین کی جتنی صفات ہیں ساری کی ساری صفات ہر نام لیوا کی زندگی میں، ہر امتی کی زندگی میں آ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔